کیوں نہ کہوں، تاریخی بدلاؤ کو اپنے لیے استعمال کیجیے۔ ظاہر ہے یہ وہ زمانہ تو ہے نہیں جب ٹی وی ہونا یا ٹیلی فون ہونا صاحب حیثیت ہونے کی پہچان ہوتی تھی۔ آج تو ہر شخص کے پاس نہ صرف فون ہے بلکہ وہ اس کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں بخوبی کر بھی رہا ہے۔ زندگی نے نہ جانے کب بغیر فون سے تار اور گھنٹی والے فون تک اور پھر موبائل فون تک کا سفر طے کر لیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آگے کب نہ جانے یہ فون کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے اور ایسی چپ ہمارے اندر فٹ ہو جائے کہ بس سوچنے بھر کی دیر ہو اور ہم جس سے چاہیں بات کر لیں یا اپنی خواہش اور مرضی کی چیز منگا لیں۔ بہرحال آنے والی ان تبدیلیوں سے ہم منکر نہیں ہو سکتے۔ کورونا بحران نے تبدیلیوں کے اس عمل کو جو برقی رفتار عطا کی ہے، اس نے زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ گھر بیٹھ کر پڑھائی، کام اور خریداری میں جس تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اس کو سب محسوس کر رہے ہیں۔ ویسے تو اس طبی بحران سے پہلے ہی معیشت چند ہاتھوں میں قید ہونے کی وجہ سے خود بحران کا شکار تھی، لیکن اس طبی بحران نے سب کچھ یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اقتصادی بحران اتنی شدید نوعیت کا ہے کہ اس کے تصور سے بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ جیسے سابقہ ایپیسوڈ میں کہا گیا تھا کہ اس بحران میں روزگار تلاش کرنے کے بجائے روزگار پیدا کرنے پر غور کیا جائے۔ اشارتاً مذہبی اور سماجی تنظیموں کے لیے کچھ باتیں تجویز کی شکل میں سامنے رکھی بھی گئی تھیں۔ مذہبی اور سماجی تنظیمیں یا ادارے کیا اور کیسے کرتے ہیں اور وہ اپنی سوچ میں کس طرح کی تبدیلیاں لا کر اپنے کام کرنے کا طریقہ کار بدلتے ہیں، یہ تو ان کو دیکھنا ہے۔ لیکن انفرادی طور پر افراد بھی اس بدلے ہوئے ماحول کو جتنی جلدی اپنے لیے استعمال کریں گے اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہوگا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی انٹرنیٹ، نیٹ ورک، موبائل، کمپیوٹر اور ڈاٹا کے ارد گرد ہی گھومنے لگی ہے۔ کورونا بحران کے دوران یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سائنسی ترقی کے اس دور میں انسان کی زندگی زیادہ آن لائن ہو گئی ہے اور آگے مزید ہو جائے گی۔ تعلیمی کلاسز، سیمینار، میٹنگز، شادیاں، ملاقاتیں، بات چیت، شاپنگز وغیرہ وغیرہ سب آن لائن ہو رہی ہیں اور مزید ہو جائیں گی۔ سماج کے جو طبقات اس طبی بحران سے پیدا ہونے والے اقتصادی بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، ان کو اس تبدیل شدہ ماحول کو زیادہ جلدی اور بہتر طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ زندگی کے ہر شعبے میں آن لائن کی دراندازی کی وجہ سے اب آن لائن کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آن لائن کی وجہ سے تعلیم کی حصولی آسان ہو گئی ہے۔ اب بڑی بڑی بلڈنگوں والے تعلیمی اداروں کا چلن کچھ سالوں کی بات اور رہ گیا ہے، یعنی اب چند لوگ بھی اپنا آن لائن اسکول اور پھر یونیورسٹی کھول سکتے ہیں اور لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ آن لائن کا مطلب موبائل اور کمپیوٹر کا زیادہ سے زیادہ استعمال۔ اس کے لیے کوئی بھی فرد یا چند لوگوں کا گروپ ہارڈ ویئر کا کام سیکھ کر گاؤں گاؤں ریپیئرنگ سینٹر کھول سکتا ہے اور لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتا ہے۔ آن لائن کی ضرورت اب چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں پڑے گی، اس لیے اس سے جڑے مسائل کے حل کے لیے بھی وہیں حل پیدا کرنے ہوں گے۔ شہروں میں یہ چلن عام ہے اور ہوتا جا رہا ہے کہ کپڑے سے لے کر گھر کے مسالے اور سبزی بھی آن لائن منگائے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بیوٹیشین اور بال کاٹنے والے بھی گھر آتے ہیں اور یہ ساری خدمات آن لائن مل جاتی ہیں۔ شہروں میں جو چلن شروع ہوتا ہے وہ کبھی صرف شہروں تک محدود نہیں رہتا بلکہ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں تک پہنچ جاتا ہے۔ آن لائن کا یہ وائرس بہت تیزی کے ساتھ گاؤں گاؤں پہنچے گا۔ اب گاؤں کا کسان بھی یوریا آن لائن خریدے گا
اور اپنا مال بھی آن لائن بیچے گا۔ یہاں پر سماج کا جو طبقہ اس میں پہل کرے گا اور صحیح مال پہنچائے گا اور صحیح قیمت پر مال خریدے گا، وہی اپنی جگہ بنائے گا اور لوگوں کو روزگار فراہم کرے گا۔ کھانے کی صنعت میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ خواتین گروپ بنا کر لباس تیار کر کے بیچ سکتی ہیں۔ مزدور، پلمبر، لوہے کا کام کرنے والے، کباڑ کا کام کرنے والے لوگوں کا گروپ بنا کر ان کو کام دلانے کا کام آن لائن کیا جا سکتا ہے اور اپنے سروس چارج لیے جا سکتے ہیں، اور یہ سب آن لائن ممکن ہے۔ الگ الگ امراض کے ماہر ڈاکٹر اپنا گروپ بنا کر آن لائن مریضوں کو میڈیکل کنسلٹنسی دے سکتے ہیں۔ اس کو آپ چھوٹے نرسنگ ہوم کا نام دے سکتے ہیں۔ کورونا بحران نے شدید نوعیت کے مالی مسائل کھڑے کیے ہیں اور بڑے پیمانے پر بے روزگاری منہ پھاڑے کھڑی ہے۔ ایسے میں تبدیلی سے جو نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں، ان کا استعمال گروپ یعنی کوآپریٹو کی شکل میں ہو یا انفرادی شکل میں، مگر اب اسے ہی کرنا ہوگا کیونکہ مستقبل اب یہی ہے۔ آپ لوگوں کو روزگار دینے کا ذریعہ بنیے۔ جتنی جلدی آپ اس دنیا میں قدم رکھیں گے، اتنی جلدی آپ کامیاب ہوں گے اور بڑے بڑے کارپوریٹ گھرانوں کی ضرورت بنیں گے۔ روزگار ڈھونڈیے مت، روزگار پیدا کرنے پر توجہ دیجیے اور لوگوں کی ضرورت بنیے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس تاریخی بدلاؤ کو اپنے لیے استعمال کریں یا کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے رہیں اور غربت کو اپنا مقدر سمجھ لیں۔